بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 409 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے احناف کے مذہب کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم جو امام شافعی علیہ رحمہ کے ہاں تیسری وجہ فاسد کے حوالے سے جو استدلال کا قول تھا، اس پر ہم احناف کا موقف پیش کریں گے۔ تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَعِندَنَا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَإِنْ كَانَا فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَعِندَنَا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَإِنْ كَانَا فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا إِذْ لَا تَضَادَّ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ فِي الظِّهَارِ الصِّيَامُ وَالتَّحْرِيرُ قَبْلَ التَّمَاسِ وَالطَّعَامُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّمَاسِ أَوْ بَعْدَهُ۔ اور ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا، اگرچہ یہ دونوں ایک حادثہ میں ہوں، اس لیے کہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان تضاد اور تنافی نہیں ہے۔ پس ظہار میں صوم اور تحریر دونوں تماس سے پہلے ہوں گے، اور طعام عام ہے خواہ تماس سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو۔ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ فَفِي الْحَادِثَتَيْنِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى فَيُحْكَمُ فِي الْقَتْلِ بِإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَفِي غَيْرِهِ بِإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ أَعَمُّ۔ تو فرمایا جی کہ یہ جب ایک حادثہ میں ہوتا ہے تو دو حادثوں میں بدرجہ اولا ہوگا۔ پس قتل میں رقبہ مومنہ کے آزاد کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور غیر قتل میں عام رقبہ کے آزاد کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور الا ان یکون فی حکم واحد مثل صوم کفارۃ الیمین فی قولہ تعالی فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فإن قراءة العامة مطلقة وقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات مقيدة بالتتابع والقراءتان بمنزلة الآيتين في حق المعاملة فيجب ها هنا أن يقيد قراءة العامة أيضا بالتتابع، مگر یہ کہ دونوں ایک حکم میں ہوں، جیسے اللہ تبارک و تعالی کے قول فمن لم یجد فصیام، پس جو روزے نہ رکھ پائے 3 دن کے، فمن لم یجد جو وہ نہ پائے تو فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے۔ اب یہ کفارہ یمین میں اس کا صوم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمانا اس لیے کہ قراءت عامہ مطلق ہے، یہاں فصیام ثلاثۃ ایام اتنا مطلق ذکر کیا گیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، کہ 3 مسلسل دنوں کے روزے، تو یہاں تتابع کے ساتھ مقید ہے۔ اور معاملہ کے باب میں 2 قراءتیں 2 آیتوں کے مرتبہ میں ہوتی ہیں، پس یہاں واجب ہے کہ قراءت عامہ کو تتابع کے ساتھ مقید کیا جائے۔ لأن الحکم هو الصوم لا يقبل وصفین متضادین فإذا ثبت تقییده بطل اطلاقه، والشافعی انما لم يحمل هذا المطلق على المقيد مع أنه قاعدة مستمرة له لأنه لا يعمل بالقراءة الغير المتواترة مشهورة أو أحادا، فالمثال المتفق على قبوله هو قوله لأعرابي جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا صم شهرين، وفي رواية صم شهرين متتابعين، کیونکہ حکم یعنی صوم 2 متضاد وصفوں کو قبول نہیں کرتا، پس جب اس کی تقیید ثابت ہو گئی تو اس کا اطلاق باطل ہو گیا، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا دائمی اصول ہے، اس لیے کہ وہ قراءت غیر متواترہ مشہورہ ہو یا احاد ہو اس پر عمل نہیں کرتے، پس وہ مثال جس کے مقبول ہونے پر اتفاق ہے
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول ہے جو ایک اعرابی سے متعلق ہے جس نے رمضان کے دن میں جان بوجھ کر اپنی بیوی سے جمع کیا تھا. فرمایا کہ 2 ماہ کے روزے رکھو، اور ایک روایت میں 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ. آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. مصنف علیہ رحمہ نے احناف کے مذہب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم حنفیوں کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ مطلق اور مقید دونوں ایک حادثہ میں مذکور ہوں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مطلق اور مقید کے درمیان چونکہ تضاد اور تنافی نہیں ہے، اس لیے دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے. اور جب مطلق اور مقید دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب مطلق مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا تو کفارہ ظہار میں روزہ اور غلام کی آزادی یہ جماع سے پہلے واجب ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں من قبل ان یتماسا کی قید کے ساتھ مقید ہیں. اور جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے وہ عام ہوگا، یعنی وہ جماع سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، کیونکہ تو عام من قبل یتماسا کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ مطلق ہے، لہٰذا اس کو اس کے اطلاق پر جاری رکھا جائے گا. شارح رحمہ فرماتے ہیں کہ جب احناف کے نزدیک ایک حادثہ میں مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا تو 2 حادثوں میں بدرجہ اولا محمول نہیں کیا جائے گا. پس کفارہ قتل میں رقبہ مومنہ کے آزاد کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور کفارہ قتل کے علاوہ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں مطلقاً رقبہ کے آزاد کرنے کا حکم دیا جائے گا، خواہ وہ مومنہ ہو یا غیر مومنہ ہو. اگر مطلق اور مقید دونوں ایک حادثہ اور ایک حکم میں مذکور ہوں تو اس صورت میں احناف کے نزدیک مطلق مقید پر محمول کیا جائے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ میں کفارہ یمین کے روزے، کیونکہ قراءت عامہ متواترہ تتابع کی قید سے مطلق ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قراءت ہے وہ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، یعنی تتابع کی قید کے ساتھ مقید قراءت ہیں. اور 2 قراءتیں جو ہیں وہ معاملے کے حق میں 2 آیتوں کے مرتبے میں ہوتی ہیں. گویا یہ 2 آیتیں ہیں، ایک آیت میں تتابع کا لفظ مذکور ہے اور ایک آیت میں تتابع کا لفظ مذکور نہیں ہے. پس جب دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کے لیے مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ قراءت عامہ بھی تتابع کی قید کے ساتھ مقید ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ روزے کا حکم اطلاق اور تقیید یہ 2 متضاد وصفوں کو قبول نہیں کرتا، لہذا جب اس کی تتابع کی قید کے ساتھ تقیید ثابت ہو جائے گی تو اس کا اطلاق باطل ہو جائے گا. ورنہ تو اجتماع متضادین یعنی 2 متضاد چیزوں کا اجتماع لازم آئے گا، اس لیے کہ مقید اس بات کا تقاضا کرے گا کہ مطلق حکم شرعی نہ ہو، اور مطلق اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ حکم شرعی ہے. پس اگر مطلق کو مقید پر محمول نہ کیا گیا تو ایک ہی چیز یعنی مطلق کے حکم شرعی ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے اجتماع متضادین لازم آ جائے گا. اب حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے جن کا دائمی اصول یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے، ان کے نزدیک اس جگہ مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ قراءت غیر متواترہ کا اعتبار نہیں کرتے، خواہ وہ مشہور ہو یا احاد کے قبیل سے ہو، کیونکہ عدم تواتر کی وجہ سے قراءت غیر متواترہ کتاب اللہ میں سے نہیں ہوتی اور نہ سنت رسول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو قرآنیت کے طور پر روایت کیا گیا ہے، نہ کہ سنیت کے طور پر. اور جب ایسا ہے تو کفارہ یمین میں روزہ ان کے نزدیک تتابع کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، بلکہ ان کے نزدیک مطلقاً 3 روزے رکھنا ادائے کفارہ کے لیے کافی ہوگا، خواہ وہ تتابع کے ساتھ رکھے یا بغیر تتابع کے، یعنی تسلسل سے رکھے یا بیچ میں وقفہ کر کے رکھے. تو بہرحال کفارہ یمین کے روزوں میں مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی مثال ہمارے نزدیک تو ہو جائے گی،
لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ البتہ دونوں حضرات کے نزدیک متفق علیہ مثال یہ ہے کہ جب ایک اعرابی نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا تو اس کے کفارہ کے لیے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم شہرین، اور ایک روایت میں ہے سم شہرین متتابعین۔ تو اس جگہ دونوں حضرات روایت مطلقہ کو روایت مقیدہ بالتتابع پر محمول کرتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ احناف کا مطلق کو مقید پر محمول کرنے کے حوالے سے کیا اصول ہے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اس حوالے سے احناف و شوافی کی متفق علیہ مثال تتابع کے حوالے سے وہ کیا ہے، اس کو تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔